اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیگمنٹ جاری ہے، اور کل ہم نے معاملے کو یہاں پر لا کر رکا تھا. ظاہر ہے سیگمنٹس اپلوڈ ہو رہے ہیں تو آپ اس میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے معاملے کو اس داستان کو لا کر کل یہاں پر رکا تھا، یعنی سحر نشریات کے سیگمنٹ میں. یہ خانہ کعبہ میں تانبے کے دو بت تھے، نائلہ اور اصاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دور رہتے تھے. اگر ان کی پھوپھی ذات جو پھوپھیاں تھیں جو بھی تھیں، انہوں نے جب بہت دفعہ بولا کہ تم کیوں نہیں جاتے، غصہ بھی کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے تھے. اور بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے واقعے میں بیان کیا، اپنے خود فرمایا، کہا کہ اگر میں کبھی قریب بھی جاتا ان بتوں کے تو میرے سامنے ایک فرشتہ حاضر ہوتا اور کہتا محمد اس سے دور رہو، محمد اس سے دور رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو چھونا نہیں. تو یہاں تک ہم نے کل معاملہ ختم کیا تھا. اب آج انشاءاللہ یہاں سے سحر پہ ہم نے رکا تھا اور آغاز کرتے ہیں جناب، کنٹینیو ہے. تو خانہ کعبہ میں تانبے کے دو بت تھے، ایک کا نام اصاف تھا، ایک کا نام نائلہ تھا. طواف کرتے وقت مشرک جو ہے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے. تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ دوران ان بتوں کے پاس سے میں گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا ان کو ہاتھ مت لگاؤ. اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے. میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے. تو آپ نے آپ نے مجھے کس وجہ سے روکا ہے؟ تو چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا. تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا انہوں نے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے تھے. کیسے؟ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا کبھی بھی. اور خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر سے ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی. اسی طرح سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بچپن میں کبھی جو ہے وہ بت پرستی کی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں. آپ سے پھر پوچھا گیا آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے، یہ بھی نہیں اس وقت معلوم تھا، لیکن تب بھی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے اس زمانے میں جو جانوروں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. بچپن میں آپ نے بکریاں بھی چرائی تھیں اور آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا. میں مکہ والوں کی بکریاں جو ہے وہ سکے کے بدلے چرایا کرتا تھا، اور والوں جو ان کی مکہ والوں کی جو بکریاں تھیں مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی ساتھ میں چرا لیا کرتے تھے. تو پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں؟ سوال یہ بھی ہے نا، پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس کی وضاحت یوں بیان ہوتی ہے دراصل کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے. بکری کمزور جانور ہے اور لہذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ہر کام اور پیشے کے پیچھے کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. مثلا قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، یعنی قصائی کے دل میں سختی ہوتی ہے. لوہار جفاکش ہوتا ہے، مالی نازک طبع ہوتا ہے. اور اب جو شخص بکریاں چرا رہا ہوتا ہے جب وہ نرم دل ہوتا ہے، تو جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا اس کی طبیعت میں گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے. مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے، اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. تو عربوں میں ایک شخص بدر بن میشر غفاری تھا، اور یہ عکاظ کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا تو لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا. ایک دن میں نے پیر پھیلا کر، پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا
میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے تو وہ زیادہ عزت والا ہے، تو تلوار کے زور پہ یہ بات ثابت کر کے دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا، وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری، اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا، اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 برس تھی، یعنی 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ کیسے؟ اس میں بنو عامر کنانا سے لڑے، کیونکہ کنانا کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی ہوئی، وہ بنو عامر اور بنو کنانا کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرضہ کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی، قرضہ نہیں ملا۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا، اور یہ مہینے ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب، اور یہ مہینے تھے۔ تو یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، تو اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کے معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی، قبیلہ بنو کنانا نے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ اب جناب عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانا اور حوازن سے اس وقت جو ہے عکاظ کے میلے میں تھے، تو وہیں کسی نے بنو کنانا کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانا کے لوگ پریشان ہو گئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانا پر چڑھے دوڑے، لیکن بنو کنانا حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ اب عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانا کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے، اور ان کی مدد کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اسی طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے دونوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا، کسی بھی دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانا کو فتح ہونے لگ جاتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگ جاتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، اور بس 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی صلح۔ اب اس جنگ کے فوراً بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس واقعے کا کیا ہر واقعے کی ایک حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا، اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ جو زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی، دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ قریش بھی اپنے گھروں میں ہی تھے، اور اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ کیا تھا؟ خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔
اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا، انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے، یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ کیا تھے؟ حلف کے الفاظ یہ تھے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف حلف الف حلف الفضول رکھا گیا۔ اگر if I am pronouncing it right تو اور اس عہد یعنی اگر میں صحیح لفظ ادا کر رہا ہوں تو اور اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف کو بہت پسند فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ اور آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے کہ اے حلف والوں تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا کام کرے اور سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ اب یہ حلف بعد میں بھی جاری رہا۔ اس سے کیا ہوا؟ جب حلف جاری رہا تو اس کے بعد پھر سارا معاملہ کیا ہوا، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اب سحر نشریات میں۔ ابھی ایک وقفہ کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔